بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگست 2015 میں میرے ہیڈ کوارٹر سے اطلاع دی گئی کہ مجھے 4-5 روز کے بعد بینکاک تھائی لینڈ جانا ہے۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے ریجنل آفس بینکاک میں ہونے والی ایک کانفرنس میں مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی۔ اس وقت میں پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ ریڈار یونٹ کا چیف آپریشنز آفیسر تھا۔ سول ایویشن ہیڈ کوارٹرز کراچی سے متعلقہ شخص نے مجھے فون کیا اور مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اپنا پاسپورٹ انہیں بھیج دوں تاکہ وہ میرا ویزا کراچی میں پروسیس کر سکیں۔ وقت بہت کم تھا اور 3 روز کے بعد کانفرنس بینکاک میں شروع ہونا تھی۔ یہ 4 روزہ کانفرنس تھی اور ایشیا ریجن سے آنے والے ڈیلیگیشنز اور ایئر لائنز کے نمائندوں نے یہ کانفرنس اٹینڈ کرنی تھی۔ مجھے جو فون پر بریفنگ دی گئی وہ یہ تھی کہ میٹ موسمیات سے متعلقہ اس میٹنگ میں کوئی پیپر فائنل ہونا تھا اور مجھے اس میٹنگ میں شامل ہونا تھا۔ میں نے اپنے ہیڈ آفس سے سوال کیا کہ میٹ ڈپارٹمنٹ محکمہ موسمیات سے کون سا آفیشل اس میٹنگ میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ کہنے لگے میٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک نامینیشن تو ہے لیکن کچھ کنفرم نہیں ہے اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کریں گے۔ خیر، مجھے بتایا گیا کہ ابھی آپ کی بھی منسٹری سے اپروول آنا باقی ہے، انتظار کیجئے، لیکن اس دوران ہم آپ کا ویزا لگوا دیں گے۔ میں تیاری کر کے بیٹھ گیا کہ اچانک بہت شارٹ نوٹس پر مجھے کراچی جانا ہوگا اور فلائٹ لے کر بینکاک پہنچنا ہوگا۔ جب کانفرنس شروع ہونے میں 2 دن رہ گئے تو میں نے ہیڈ کوارٹر کو فون کیا کہ کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی اپروول ابھی تک نہیں آئی ہے، اگر یہ اپروول نہ آئی تو آپ نہیں جا سکتے۔ پھر اگلے روز بھی اپروول نہ آئی۔ اسی دوران ہیڈ کوارٹر نے مجھے یہ بتایا کہ میرا ویزا لگ چکا ہے۔ اب وہ دن آ گیا جس سے اگلے روز کانفرنس شروع ہونی تھی۔ میں نے ہیڈ کوارٹر فون کیا اور انہیں کہا کہ کل صبح تو کانفرنس شروع ہو جائے گی اور ابھی تک میری اپروول منسٹری سے نہیں آئی ہے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹور کینسل ہو چکا ہے۔ اس پر متعلقہ شخص نے کہا سر کیا ہو سکتا ہے، بس کچھ ایسا ہی سمجھیے۔ میں بھی ریلیکس ہو گیا کہ چلیں کہانی ختم ہو گئی۔ اگلے روز جب کانفرنس کا پہلا دن تھا مجھے دوپہر 1 بجے کے قریب آفس میں سول ایویشن اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کراچی سے متعلقہ آفیسر کا فون آیا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھے اور بڑی جلدی میں تھے۔ سر آپ کی اپروول آ گئی ہے، بس آپ پہلی فلائٹ پکڑ کر کراچی آ جائیں، میں نے آپ کے لیے ایک ایسی فلائٹ کا بندوبست کر لیا ہے جو میٹنگ کے دوسرے روز دوپہر تک آپ کو بینکاک پہنچا دے گی۔ انہوں نے میری بکنگ سری لنکن ایئر لائنز پر وایا کولمبو کروا دی تھی وقت بچانے کے لیے، کیونکہ تھائی ایئر ویز کی فلائٹ اگلے روز تھی اور میرا دوسرا روز بھی نکل جاتا۔ میں نے بہت احتجاج کیا کیونکہ یہ ایک بہت لمبی فلائٹ تھی اور 2 سٹاپ اوور بھی تھے۔ اب یہ ٹور ایک ہنگامہ خیز تیزی سے شروع ہوا۔ ہیڈ کوارٹر نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ٹی اے ڈالرز واپسی پر لے لیجئے گا، ابھی آپ اپنے پاس سے ڈالرز کا بندوبست کر لیں اور بس جانے والی بات کریں۔ قصہ مختصر، میں نے دوپہر کے بعد کراچی کی ایک فلائٹ بک کر لی، ایئر لائنز کا نام نہیں بتا سکتا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ کراچی ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر آفس میں رکھوا دیا تھا کہ جب میں کراچی پہنچوں گا تو خود پاسپورٹ لے لوں گا، اور فون کر کے ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر کو بتا بھی دیا اور خصوصی ہدایات بھی دے دیں۔ بینکاک میں یہ کانفرنس بہت ہنگامہ خیز تھی اور اس کا احوال تو ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ان ایکسپیکٹڈ واقعات ہوئے، لیکن پہلے اس ہنگامے کا ذکر کر دوں جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر میرے ساتھ پیش آیا۔ جب میں کراچی جانے والے ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا تو میں نے کراچی ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر کو احتیاطاً ایک کوارڈینیشن کال کر لی تاکہ سب کام ٹھیک طریقے سے ہو، کیونکہ کراچی ارائیول کے 3 گھنٹے بعد میرا بینکاک کا ڈپارچر تھا۔ ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر کا آفس 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے اور یہ تمام ٹرمینل کی ایکٹیویٹیز کا انچارج ہوتا ہے۔ اسے ہم DTM آفس بھی کہتے ہیں۔ تمام کوارڈینیشن ایکٹیویٹی بھی اسی آفس کے تھرو فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے۔ اب میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں اور جہاز کے دروازے بند ہونے میں چند ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے کراچی DTM کو فون پر کہا میرا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ چکا ہوں، ارائیول پر آپ کے آفس سے پاسپورٹ خود لے لوں گا۔ انہوں نے مجھے ہولڈ کرنے کا کہا، میں ذرا آپ کا پاسپورٹ دیکھ لوں۔ پھر ان کی آواز فون پر آئی کہ سر آپ کا کوئی پاسپورٹ یہاں پر نہیں ہے، آپ ہولڈ پر رہیں، میں چیک کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے بتایا پچھلی ڈیوٹی والے DTM نے یہ سوچتے ہوئے کہ شاہد صاحب تو اسلام آباد ریڈار پر ہوتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ فلائٹ پر اسلام آباد بھیج دیا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا
کہ اب میں صرف کراچی کی سیر کر کے واپس آؤں گا، کیونکہ میرا پاسپورٹ یہاں اسلام آباد میں کسی نے لے لیا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے، اور اس فلائٹ کے بعد میرے بینکاک ڈپارچر سے پہلے کراچی کی کوئی فلائٹ نہیں ہے جس پر مجھے پاسپورٹ وہاں بھجوایا جا سکے۔ اگر تو مجھے پاسپورٹ ابھی اس فلائٹ کے ڈپارچر سے پہلے مل گیا تو میں بینکاک جا سکوں گا، ورنہ معاملہ ختم۔ میں نے فوراً اسلام آباد ایئرپورٹ مینیجر، جو میرے ایک سینئر ایئر ٹریفک کنٹرولر کولیگ تھے، انہیں فون کیا اور ساری صورتحال بتائی اور کہا سر کچھ کریں۔ انہوں نے فوراً ایئرپورٹ کے سب سے ایفیشینٹ آفیسر جو مینیجر ایئر سائیڈ بھی تھے انہیں یہ ٹاسک دے دیا۔ وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو گئے اور 2-3 منٹ میں ہی انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ جس شخص نے آپ کا پاسپورٹ ریسیو کیا تھا اس نے ڈیوٹی ختم ہونے پر پاسپورٹ اپنی جیب میں ڈالا ہے اور وہ گھر چلا گیا ہے، کہ میں خود پاسپورٹ ریڈار پر شاہد صاحب کو دے دوں گا، لیکن ہم نے اسے راستے میں ہی انٹرسیپٹ کر لیا ہے اور اسے کہا ہے کہ واپس ایئرپورٹ فوراً پہنچو اور پاسپورٹ ہمیں دو، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا ہے۔ اسی دوران میں ہوائی جہاز میں بورڈنگ مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے ہوائی جہاز سے سیڑھی الگ ہو جائے گی اور ڈور کلوز ہو جائے گا۔ میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور پر فون کیا۔ وہاں پر پاکستان ایئر فورس کے ایک زبردست ایئر ٹریفک کنٹرولر، میرے بہت عزیز ایک اسکواڈرن لیڈر ڈیوٹی پر تھے۔ میں نے انہیں اپنی ساری صورتحال بتائی اور ریکویسٹ کی کہ کیپٹن سے بات کریں کہ کچھ تھوڑا بہت انتظار ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ پاسپورٹ لے کر بندہ ایئرپورٹ کی طرف چل پڑا ہے۔ میرے بہت عزیز اسکواڈرن لیڈر ایئر ٹریفک کنٹرولر فل ایکشن میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے فون پر کہا سر اگر آپ کا پاسپورٹ آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ڈپارچر سے پہلے دیں گے۔ میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ فلائٹ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی دوران میں نے اپنی ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوئے جہاز کی کھڑکی سے باہر سیڑھی کو ہٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایئر ہوسٹس نے جہاز کا دروازہ بند کر دیا، ڈور کلوز ہو گیا۔ اب ہوائی جہاز نے پش بیک اور سٹارٹ اپ کرنا تھا۔ میں نے اپنا فون سامنے سیٹ کی بیک میں بنی ہوئی پاکٹ میں ڈال دیا اور اپنی سیٹ میں پیچھے ہو کر بیٹھ گیا کہ کہانی ختم۔ 2-3 منٹ گزر گئے لیکن ہوائی جہاز نے پش بیک نہیں کیا اور نہ ہی مجھے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اگلی نشست کی بیک پاکٹ میں رکھے ہوئے میرے فون پر گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ میں نے فون اٹھایا تو مینیجر ایئر سائیڈ نے مجھے جلدی بتایا کہ ہم نے باہر روڈ پر سے ہی اس شخص سے آپ کا پاسپورٹ لے لیا ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ ان کا فون بند ہوتے ہی مجھے کنٹرول ٹاور سے اسکواڈرن لیڈر صاحب کی کال آ گئی کہ سر کیپٹن سے بات ہو گئی ہے، وہ انتظار کریں گے اور آپ کا پاسپورٹ آپ تک پہنچ جائے گا۔ انتظار کی یہ گھڑیاں بڑی کٹھن تھیں، ایک منٹ کر کے وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اب اس وقت کیپٹن بہت ان ایزی ہو چکا ہوگا، فلائٹ ڈیلے ہو چکی تھی۔ مجھے پھر مینیجر ایئر سائیڈ کی کال آئی کہ فالو می کے ڈرائیور نے آپ کا پاسپورٹ لے لیا ہے اور وہ ہوائی جہاز کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو فالو می گاڑی شوٹ لگا کر بھاگی چلی آ رہی تھی اور ڈرائیور آدھا باہر لٹکا ہوا تھا اور میرا پاسپورٹ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہوائی جہاز پر دوبارہ سیڑھی لگائی گئی اور ایئر ہوسٹس نے دروازہ کھول دیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فالو می وین کا ڈرائیور چھلانگیں مارتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر ایئر ہوسٹس تک پہنچ گیا اور فاتحانہ انداز میں میرا پاسپورٹ اس کے حوالے کر دیا۔ ایئر ہوسٹس نے پاسپورٹ پکڑا اور بھاگی کاکپٹ میں گئی، پھر باہر آئی اور سینٹر میں کھڑی ہو گئیں اور زوردار آواز میں کہنے لگیں شاہد وسیم صاحب کون ہیں؟ اب میں بڑی مشکل سے نظریں نیچی کیے اپنی سیٹ سے اٹھا اور جا کر ایئر ہوسٹس سے کہا جی میں ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا یہ آپ کا پاسپورٹ ہے۔ میں اپنا پاسپورٹ ہاتھ میں لیے لوگوں کی تیز نظروں کو اپنی اسمائل کے ساتھ نیوٹرلائز کرتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فلائٹ میری وجہ سے 10 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ میں نے ریڈار یونٹ میں فون کیا اور اس فلائٹ کو ڈائریکٹ روٹ فوراً لے کر دینے کو کہا اور تاکید کی کہ پاکستان بھر کی یونٹس میں بتا دیں کہ اس ہوائی جہاز نے ڈائریکٹ روٹ پر جانا ہے، اسے کوئی نہ روکے، یہ خصوصی کیس ہے۔ سٹارٹ اپ کرتے وقت ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ ڈائریکٹ روٹ مل چکا تھا اور انفیکٹ کیپٹن نے ہوائی جہاز میں اناؤنسمنٹ بھی کی کہ فلائٹ آپریشنل ریزنز کی وجہ سے 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہے، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول کی خصوصی کوارڈینیشن کے باعث ہمیں ڈائریکٹ روٹ ملا ہے اور ہمارا 15 منٹ کا فلائنگ ٹائم سیو ہونے کے باعث
ہم اپنی شیڈیول ارائیول سے 5 منٹ پہلے کراچی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میری زندگی کے حیران کن واقعات میں سے سر فہرست ایک واقعہ تھا۔ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صاحب نے ایک بڑی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بہت بہت مبارکباد دی کہ آپ کو اپنا پاسپورٹ مل گیا۔ وہ سب کچھ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ اب اگلا اور اہم ڈرامہ شروع ہو گیا۔ میں سوان بھومی ایئرپورٹ بینکاک سے جلدی اپنے ہوٹل پہنچا اور فریش اپ ہو کر ٹیکسی پکڑی اور انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے دفتر پہنچ گیا۔ دوسرے روز کی صبح کا سیشن ختم ہو چکا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ اس وقت لنچ ٹائم ہے اور لنچ چل رہا ہے۔ مجھے ڈائننگ ہال بھیج دیا گیا اور وہاں ایک ٹیبل پر بیٹھے میری والی میٹنگ کے چیئر پرسن مسٹر پیٹر کے ساتھ میرا تعارف کروایا گیا۔ انہوں نے مجھے ویلکم کہا اور لنچ میں جوائن کرنے کے لیے کہا۔ میں فش ویجیٹیبل کی حلال ڈش بوائلڈ رائس کے ساتھ لے کر ان کی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور لنچ کرنے لگا۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ لنچ کے بعد مسٹر پیٹر مجھے کہنے لگے کہ آپ تو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں، یہاں ایک ایئر ٹریفک کنٹرول کی بہت اہم کانفرنس بھی کل ہی شروع ہوئی ہے، میں آپ کو ان کے چیئر پرسن اور کوارڈینیٹر کے ساتھ ملواتا ہوں۔ وہ مجھے ایک ٹیبل پر لے گئے جہاں اس میٹنگ کے چیئر پرسن اور کوارڈینیٹر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیٹر نے جاتے ہی اس کوارڈینیٹر کا نام لیا جو کہ مجھے اب یاد نہیں ہے اور کہنے لگے لک ہو از ہیئر، مسٹر شاہد وسیم ایئر ٹریفک کنٹرولر فرام پاکستان۔ وہ شخص شاید یوکے سے تھا اور اس آفس میں پوسٹڈ تھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا آپ ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں اور پاکستان سے ہیں؟ یہ کہتے کہتے وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور میری کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے لی۔ یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ میں نے پلٹ کر مسٹر پیٹر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ اس گورے نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑے رکھی اور مسٹر پیٹر کو کہنے لگا آپ جائیے۔ اب لنچ ختم ہو چکا تھا۔ مسٹر پیٹر اپنے کانفرنس روم کی طرف چل دیے اور وہ گورا میرا ہاتھ تھامے مجھے ایک آڈیٹوریم میں لے گیا۔ یہاں پر اس وقت انٹرنیشنل ایئر روٹس کے متعلق ایک اہم ترین کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کانفرنس کا تعلق انڈیا، پاکستان اور افغانستان سے ہے اور صرف پاکستان سے کوئی بھی شخص اس میٹنگ کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ آج لنچ کے بعد اس نے اپنا سب سے اہم پیپر میٹنگ میں پڑھنا تھا جس کے لیے ان تینوں ملکوں کی نمائندگی کا ہونا بہت ضروری تھا، لیکن وہ پاکستان کی عدم موجودگی سے بہت مایوس تھا۔ اب مجھے اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ میں آئی۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس نے مسٹر پیٹر کو یہی کہا تھا کہ میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، کہیں یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے آڈیٹوریم کے اندر دروازے کے قریب رکنے کا کہا اور چیئر پرسن سے کوئی بات کر کے جلدی واپس آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور اس کانفرنس روم کی طرف چل دیا جہاں وہ میٹنگ چل رہی تھی جس کے لیے میں یہاں آیا تھا اور جس میٹنگ کے چیئر پرسن مسٹر پیٹر تھے۔ مسٹر پیٹر اس ہال میں سٹیج پر چیئرمین کی کرسی پر براجمان تھے اور ان کے ہمراہ پورا پینل سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور کانفرنس روم حاضرین سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دور سے ہی اپنی خالی نشست دیکھ لی تھی جس پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ میرا نام لکھا رکھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ والا گورا سٹیج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مسٹر پیٹر سے اجازت چاہی کہ آج کے باقی سیشن میں شاہد وسیم صاحب کو آڈیٹوریم میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کی اجازت دی جائے۔ مسٹر پیٹر نے میری طرف دیکھا، مسٹر وسیم آپ کو کوئی اعتراض؟ میں نے بتایا کہ میں اس میٹنگ کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوں لیکن آبزرور کے طور پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر پیٹر سے اجازت ملنے پر ہم جلدی واپس آڈیٹوریم پہنچ گئے۔ وہاں پر مجھے سب سے اگلی نشست پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اوپر آڈیٹوریم کی طرف ایک نظر ڈالی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک عزت رکھیے گا۔ آڈیٹوریم کا ماحول بہت امپریسو تھا۔ میرے ہنگامہ خیز سفر کی شروعات کے بعد یہ کلائمیکس تھا۔ وہ گورا خود بھی اسٹیج پر جا کر چیئر پرسن کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چیئرمین نے کارروائی شروع کی اور پورے آڈیٹوریم کو میرے سرپرائز ارائیول کا بتایا اور کہا کہ آج یہ ایز آبزرور میٹنگ میں بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے مخاطب کر کے میرا مائک آن کروا دیا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں۔ یہ سب کچھ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ الحمدللہ خوب ڈٹ کر اپنا مختصر لیکن مکمل تعارف کروایا اور یہ ایشورنس دی کہ میں جو کچھ آج دیکھوں گا اور سنوں گا وہ پاکستان میں ایئر ٹریفک کنٹرول کے ڈائریکٹر صاحب کو فوراً پہنچا دوں گا۔ تو جناب پھر پورا سیشن ہوا۔ اس میں وقتاً فوقتاً مجھے کمنٹس کے لیے انگیج کیا گیا۔
درمیان میں ٹی بریک پر انڈیا اور افغانستان سے آئے ہوئے ڈیلیگیشنز سے بھی ملاقات ہوئی۔ دن کے اختتام پر اس گورے نے، جس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میرا بہت شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ ہم نے متعدد ای میلز کی تھیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا، جس پر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں آج ہی ڈائریکٹر صاحب سے پاکستان میں بات کروں گا کہ وہ آپ کو جلد از جلد کانٹیکٹ کریں، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کے اور اپنے ڈائریکٹر صاحب کے بیچ میں برج کا کردار ایفیکٹولی ادا کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس برانچ سے ایک سینئر آفیسر ہوں۔ اس پر وہ بہت مطمئن اور خوش ہوئے۔ اسی رات میں نے ہوٹل میں اپنے کمرے سے کراچی میں اپنے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور انہیں ساری بات سنائی۔ اگلے روز چھٹی ہونے کے باوجود ڈائریکٹر صاحب نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اور پاکستان کی عزت کی خاطر اپنا دفتر کھلوایا اور اپنے آفس ای میل سے اس گورے کو ای میل کا جواب تحریر کیا۔ نیکسٹ ڈے جب میں صبح میٹنگ کے لیے آئی کیو آفس پہنچا تو اس آفیشل سے میری ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں پاکستان سے ای میل آ گئی ہے۔ بعد میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بینکاک اس معاملے کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے۔ اس روز میں اپنی اوریجنل میٹنگ میں پہنچا تو مسٹر پیٹر نے میرا تعارف سب سے کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں اور آڈیٹوریم میں ہونے والی میٹنگ کے لیے اتنے اہم تھے کہ کل انہیں ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ موسمیات کی اس میٹنگ میں میرے کرنے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا، بس میں دیکھتا رہا کہ دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ کس فہم و فراست کے ساتھ میٹنگ کا چیئرمین کام کر رہا تھا، لمبی لمبی ورڈز کی فائلز، ڈاکومنٹس اپنے لیپ ٹاپ پر گولی کی سپیڈ کے ساتھ ایڈیٹنگ کر رہا تھا، جو سامنے بڑی سکرین پر ساری میٹنگ کے شرکاء کو نظر آ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا ہمیں تو ایک چھوٹا سا لیٹر بھی لکھنے کے لیے اپنے پی اے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بات 2015 کی تھی اور اب بہت کچھ بدل چکا ہے، بہتری آ چکی ہے الحمدللہ۔ مجھے بہت اطمینان ہوا کہ میرا پاسپورٹ معجزاتی طور پر شاید اس لیے واپس ملا تھا کہ آج یہاں پاکستان کی عزت کا سوال تھا۔ بعد میں بھی کچھ ماہ تک ان آفیشل کی مجھے ای میل آتی رہی۔ میں نے ایک بہت اہم سبق سیکھا کہ اگر ہمیں اپنا ویژن امپروو کرنا ہے اور اپنے معیار کو بہتر بنانا ہے تو پھر باہر کی دنیا میں جا کر دوسرے ملکوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ایک بہت بڑا ایکسپرٹ بن گیا ہوں تو میں یقیناً غلطی پر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔